बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त हमें इंतखाबी कैंपेन में तकरीबन आउट नज़र आ रही है। जिस तरीके से एक्टिवली पीपल्स पार्टी इंतखाबात को लेकर कैंपेन में है, मुस्लिम लीग नवाज हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? क्या मुस्लिम लीग नवाज को इस चीज़ की गारंटी मिल चुकी है कि आइंदा इक़्तिदार मुस्लिम लीग नवाज के पास होगा, या मुस्लिम लीग नवाज कुछ और रीजंस की वजह से अभी इंतखाबी कैंपेन को उस तरीके से एक्टिवली लॉन्च नहीं कर पाई? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल सेनेट में करारदाद मंजूर होती है। एक अनयूजुअल टाइम पे सेनेट का इजलास होता है और उस इजलास के अंदर कोरम भी पूरा नहीं होता, उसकी निशानदेही नहीं की जाती। 14 अरकान मौजूद होते हैं और उनमें से तकरीबन 11 वोट करते हैं करारदाद के हक में, जिसके बाद इंतखाबात को मुअख्खर करने की करारदाद जो है वो सेनेट में मंजूर होती है। इसके पीछे कौन है? मुस्लिम लीग नवाज इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती? प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये कि वो लोग, वो मुलहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया और माजी में वो मुश्किल वक्तों में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं, आज वो मुस्लिम लीग नवाज में है। क्या मुस्लिम लीग नवाज उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखते हुए उनको टिकट्स देगी या माजी से कुछ सबक सीखेगी? इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। एहसान भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत। एहसान भाई, पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट इलेक्शंस के अंदर है, उन्होंने तकरीबन कैंपेन का आगाज कर दिया। बिलावल साहब मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चले और कटे खुले हुए हैं। नून लीग हमें उस तरीके से एक्टिवली कैंपेन करती नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, नून लीग के कैंडिडेट्स ने जो है वो कैंपेन अपनी शुरू कर दी है, जिनको गो हेड मिल चुका है अपने अपने हलकों के अंदर। अभी लेकिन टिकटिंग प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है। अभी बहुत सारे लोगों के टिकट्स अनाउंस होने हैं और मेरे ख्याल से इसकी अनाउंसमेंट के बाद आपको एक ओवरऑल कैंपेन का सिनारियो नजर आएगा। उसके साथ ही जो अवामी राब्ता मुहिम है PMLN की, जिसमें जो लीडरशिप है वो हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद पब्लिक रैलीज को कंडक्ट करेंगे जगह जगह, तो वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी इलेक्शन में टाइम है और टिकटिंग प्रोसेस के फौरन बाद जो है मेरे ख्याल से ये जो अवामी राब्ता मुहिम है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इतना वक्त भी तो नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुए अब तकरीबन 15 रोज गुजर चुके हैं और अभी भी मुस्लिम लीग नवाज हमें उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। पब्लिक के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 जलसे किए, फारूकाबाद में एक जलसा किया, ना मरीम नवाज साहिबा उस तरीके से एक्टिव हैं जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए, अभी भी हमारी जो टिकटिंग की जो सूबाई कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं वो प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हमने कुछ 4-5 हजार लोगों के इंटरव्यूज किए, बल्कि इससे भी ज्यादा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन इस नंबर से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज हुए। अभी वो मुकम्मल हो गया है प्रोसेस। वो बहुत एक डिटेल्ड प्रोसेस था, बड़ा उसको टाइम लगा। अब उनकी फाइनलाइजेशन ऑफ टिकट्स का प्रोसेस है। जब इससे लीडरशिप फरागत हासिल कर लेगी तो मेरे ख्याल से एक अवामी कैंपेन मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो जाएगी। अच्छा एहसान भी, मेहताब अब्बासी साहब ने कहा है कि एक तो मुस्लिम लीग नवाज के मामला अब नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए एक्टिवली कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि उनको इस चीज़ का यकीन दिला दिया गया है कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी कोई बात है? आपको किसी ने यकीन दिला दिया इस चीज़ का कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मियां नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठे। उन्होंने 5-6 हजार लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, कंडक्ट खुद किए हैं, एक एक बंदे की बात सुनी है। अब वो टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद वो अवाम के अंदर ही नजर आएंगे और बड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे और जलसा जो है एक एक डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में करते नजर आएंगे। दूसरा, हमारी कभी भी सियासत यकीन दहानी इसके ऊपर नहीं चली। हमने हमेशा वोट को इज्जत दी है और अब भी हम वोट को इज्जत दिलवाने के लिए खड़े हैं और ना हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है। तो ये इल्जामात जो हैं ये मैं समझता हूँ हमेशा वो लोग लगाते जो नाराज होते हैं या जिनका कोई मामला PMLN से खराब हो, तो मैं इनको ज्यादा वजन नहीं दूंगा जी। तो एहसान भी, आपने कहा आप वोट को इज्जत के साथ खड़े हैं, आप सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के वोट की इज्जत के साथ खड़े हैं या ओवरऑल? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपसे भी ढका छुपा नहीं है, तो वोट को इज्जत तो ओवरऑल मिलती नजर नहीं आ रही, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का वोट ऑनर होता नजर आ रहा है यहाँ पर।
دیکھیں پی ٹی آئی کے معاملات کچھ اور ہیں. پی ٹی آئی آج بھی کہتی ہے کہ ریاست نے ان کے خلاف سازش کی اور 9 مئی کا واقعہ ہوا. پی ٹی آئی آج بھی کہتی ہے کہ لندن پلان تھا تو 9 مئی کا واقعہ ہوا. پی ٹی آئی آج بھی پروپیگنڈا کرتی ہے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے امپورٹڈ حکومت آئی جس کو امریکن معاونت حاصل تھی. تو جب آج بھی آپ تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں جس کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور آپ اس موقف سے ہٹتے نہیں ہیں, کہیں آپ کنڈیم کر دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں, یہ تو کسی اور نے کیا, تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے زیر عتاب آئی ہے. اگر آپ کیپٹل ہل کے واقعے کی اسٹڈی کریں تو 350 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. 10 سال کی جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی, 15 سال کی جیل سنائی گئی وہاں امریکہ کے اندر جن لوگوں نے ایک بلڈنگ پہ حملہ آور ہوئے. تو یہاں تو 10 جگہوں پہ حملہ آور ہوئی ایک جماعت, اور اس جماعت کا جو لیڈر ہے, اس کا جماعت کا جو موقف ہے آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلے کھڑے تھے. آج بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آج بھی وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ریاست سے ٹکر لی ہے یا ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست کی ہے, اس وجہ سے وہ زیر عتاب ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی ان کو کوئی اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. جو واقعے ہیں ان کی جو سنگینی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور آج بھی ذمہ داری لینے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ زیر عتاب اپنے اعمال کی وجہ سے. باقی تو دیکھیں جو پیپلز پارٹی اس کے پاس کھلی لیول پلینگ فیلڈ ہے. نون لیگ کے پاس ہے جی بالکل ہے. کچھ ایکسٹرا نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ایکسٹرا ہے, نہ ہمیں ایکسٹرا کی ضرورت ہے. کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے جو باقی جماعتوں کو نہیں مل رہی؟ اچھا, سب کو وہی ایٹموسفیئر ہے جو ہمارے لیے ہے, وہی باقیوں کے لیے بھی. اچھا احسان بھی بتائیے گا, کل ایک قرارداد سینٹ میں پیش ہوئی اور پھر اکثریت نے اس کو منظور بھی کر لیا اور بڑے انیوژل ٹائم کے اوپر سینٹ کا وہ اجلاس ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کو مؤخر کرنے کی یہ جو قرارداد تھی یہ کوئی انڈیویجولز ایکٹ ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو چاہتا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ہو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا گروپ یا ایک لابی موجود ہے جس کی خواہش ہوگی کہ یہ سسٹم چلتا رہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے سٹیک ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی نظام چلتا رہا تو بہتر رہے گا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کل جو ہوئی وہ اس کو سینٹ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ سینٹ کی ایک مائنورٹی نے یہ ریزولوشن پاس کی. اگر کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا تو ویسے ہی وہ مسترد ہو جاتی کورم کے پورے نہ ہونے پہ. تو یہ ایک ریزولوشن ہے جو نان بائنڈنگ ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس سے الیکشنز کے اندر کوئی ملتوی ہونے کے کوئی امکانات پیدا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور پی ایم ایل این اسی موقف کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے یہ جو مائنورٹی کی بات کی ہے, باپ کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی اور آپ ماضی میں باپ کے متعلق یہ کہہ چکے ہیں کہ باپ کے سر پر باپ کا ہاتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد کے پیچھے بھی باپ ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا, ہر جماعت کا, ہر بندے کا اپنا سٹانس ہوتا ہے. تو یہ چند لوگ تھے جن کا خیال ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے سیکیورٹی اور موسم کی وجوہات کی وجہ سے. لیکن سیکیورٹی اور موسم تو جو ہے وہ ایک ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد تو نہیں ٹھیک ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے بہانے نہیں ہیں یا ایسی یہ لاجک نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ الیکشن ملتوی ہو. اچھا یہ بھی بتائیے گا احسان بھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 10 نکاتی انتخابی ایجنڈا پیش کر دیا ہے اور بڑا انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے پبلک کو. بلاول صاحب نے کہا جی کہ ہم 300 یونٹس بجلی کے فری کر دیں گے. اب وہ کیسے ہوں گے یہ تو ایک چلیں اپنے آپ میں ایک سوال ہے. پھر انہوں نے خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا کہا, انہوں نے 30 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کر دیا. مسلم لیگ نون کے انتخابی ایجنڈے میں ایسی کیا کیچی چیزیں ہوں گی جس سے آپ پبلک کو اپنے ساتھ انگیج کروانے کی کوشش کریں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو دو چیزیں 300 بجلی کے فری یونٹس اور 30 لاکھ گھر, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا یہ زبانی جمع خرچ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ منشور وہ ہونا چاہیے جو پورا ہو جائے. پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ کیچی ہے, اس میں وعدے ہیں, ایسے وعدے ہیں جو ہمیں نہیں لگتا پورے ہوں گے. تو ہمارا منشور جو ہے وہ جعلی وعدوں پہ نہیں ہوگا, وہ اس پہ لائے عمل بھی دیا جائے گا کہ کیسے ہم ان ٹارگٹس کو اچیو کریں گے, اور ریئلسٹک بھی ہوگا. کیونکہ آپ ایسا منشور اگر لے بھی آتے ہیں تو اس کی جب پریکٹیکلٹی اور اس کو اچیو کرنے کے جو امکانات ہیں, وہ لوگ یہاں عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک بلف ہے. تو ہم ایسا بلف نہیں دیں گے, ہم وہ وعدے کریں گے جو ہم پورے کر سکتے ہیں. اور وہ جو کیا ہو معاشی سکتے ہیں؟ حالات
جو معاشی حالات ہیں اس کے مطابق ہوں گے. اچھا، معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جتنے اکنامک ایکسپرٹس ہیں، ایون جس وقت آپ گورنمنٹ میں تھے اور پی ایم او میں آپ کا انٹرویو کر رہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. آج آپ کو لگتا ہے کہ جو کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہیں اور ماضی کا جو ایک ایپیسوڈ ہم نے تحریک انصاف کا دیکھا، جب تب بھی ہر اکنامک ایکسپرٹ کہہ رہا تھا کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، خان صاحب نہیں گئے اور اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اگر مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے تو آر یو پیپل مینٹلی کنونسڈ اس چیز کے اوپر کہ آپ لوگ ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں فوری طور پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا ہمیں. اس کے بغیر ہمیں جو ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز ہیں جو ڈالر میں ہوتی ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہوگی. تو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا اور یہ آئی ایم ایف پروگرام لانگ ٹرم پروگرام ہوگا 3 سال کا، جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر رہتے ہوئے اسٹرکچرل ریفارمز کریں. تو یہی روٹ جو ہے وہ کوئی بھی حکومت آئے اس کو لینا پڑے گا. اگر وہ نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو وہ دوبارہ رسک میں ڈالیں گے. بالکل. اچھا احسان بھی، آپ کا حلقہ آج کل پھر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کو اس حلقے سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنے جا رہا ہے. تو مسلم لیگ نواز ماضی سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہی. ایک ایسا شخص جس نے گزشتہ 10 سال میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر کے چھوڑ دیا، وہ اب تیسری پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی فیملی جو 2008 میں بھی اسی جماعت میں تھی، 13 میں بھی اسی جماعت میں کھڑی رہی، 18 کے مشکل وقت میں بھی اسی جماعت میں کھڑی رہی، آج بھی اسی جماعت میں کھڑی ہے، اس کو اگنور کر کے ایک ایسے شخص کو سامنے لایا جا رہا ہے جو 10 سال میں 2 سیاسی جماعتیں آلریڈی تبدیل کر چکا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ وہ مستقبل میں بھی کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، کہتی ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا اور اب ہم یہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کریں گے، پریکٹیکلی تو وہی سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور پارٹی جو ہے ابھی الیکشنز میں جا رہی ہے. اگر پارٹی کا درست فیصلہ ہوا تو الیکشن کا رزلٹ بتا دے گا، اور اگر درست فیصلہ نہ ہوا تو وہ بھی الیکشن کا رزلٹ بتا دے گا. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ بھی چونکہ حلقے میں ہیں اور مسلسل کیمپین کر رہے ہیں، پبلک پرسپیکٹو تھوڑا سا مطلب آپ نے بھی تو ریڈ تو کیا ہوگا نا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں، میں نے آپ کے حلقے میں سروے کیا. کھڑے رہتے ہیں جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کو پریفرنس ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیے گا ان کیس پارٹی آپ کو پروونشل اسمبلی کا حلقہ دیتی ہے، آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احسان بھی، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.